میں نے تو یعنی اپنی بچپن کی لائف سے آج کے دن تک جتنا پڑھا اولیاء کا، سلف صالحین سے لے کے آج تک، اس سے بڑا وظیفہ پڑھا بھی نہیں ہے اور اس سے بڑا وظیفہ برتا بھی نہیں ہے۔ جو میں نے کیا اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں دیکھا۔ آخری بات بتاتے ہیں، میرے پاس ایک بار علماء کرام کا ایک وفد آیا، یہ بات ہے 80s کے زمانے کی، کیا یعنی 85 86 87 کا کوئی زمانہ ہوگا۔ وہ آئے علماء، ان میں سے ایک کا تو نام بھی مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ زندہ بھی ہیں، پیر ہیں اب، وہ اس وقت عالم دین تھے، پھر خلافت لے لی تھی کسی جگہ سے، پھر وہ خود پیر بھی ہو گئے، تو خطاب بھی کرتے ہوں گے۔ تو اب تو عمر مجھ سے تھوڑی زیادہ ہوگی، اور کچھ 2-3 علماء ان کے ساتھ اور تھے، 3-4 کا وفد تھا، اور ان کو بھیجا تھا جامعہ نعیمیہ سے۔ ایک اجلاس ہوا جامعہ نعیمیہ میں، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب تھے اس اجلاس میں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب تھے، اور اس طرح باقی اس زمانے کے جو جید علماء اور جو مہتمم تھے، مدارس کے سربراہان، اور کافی سارے ایک کمرے میں بیٹھے۔ اتفاقاً وہاں مجھے ڈسکس کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب ڈسکس کیا، اور ڈسکشن یہ تھی ان کی، یہ جو وہ علماء کے وفد نے مجھے آ کے بتایا، جن کے وہ سربراہ، جن کا نام بھی مجھے یاد ہے اور وہ زندہ ہیں، میں لوں گا تو آپ سب کو پتہ ہے، ان کا نام کا پتہ ہوگا، معروف نام ہے۔ ان علماء کو یہ معلوم تھا کہ یہ میرے بہت قریب ہیں، میرے زمانہ طالب علمی سے وہ عالم دین میرے بہت قریب تھے، بعد میں پیر طریقت ہو گئے جی۔ تو جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کرتا تھا، لاء کرتا تھا، تو تب بھی میرے پاس وہ کثرت سے آتے اور میرے خطابات پہ بھی مجھے لے جاتے تھے، خطاب کروانا جلسے۔ وہ 70s کے زمانے کا قرب تھا، ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا آپ جائیں اور ایک وفد لے جائیں اور مجھ سے پوچھیں۔ انہوں نے اس بات پہ اجماع کیا، تمام علماء جو اکابر بزرگ تھے، کہ میرے پاس ڈیفینیٹلی اسم اعظم ہے، اس پر انہیں کوئی شک نہیں تھا، کسی ایک کا بھی اختلاف رائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جلسے کر کر کے مر جاتے ہیں تو بندے 100 نہیں جمع ہوتے، 150 نہیں آتے، اور آتا ہے تو بیٹھتا ہی کوئی نہیں ہمارے جلسوں خطاب کے دوران ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہزارہ لوگ جہاں چلے جائیں آ جاتے ہیں، اور ساری رات بیٹھائے رکھیں، اٹھ کے جاتا ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کے پاس تسخیر قلوب کا کوئی اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جس سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر کے اپنے پاس جما لیتے ہیں، تو لوگ ہٹتے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو امر طے ہے، مگر جا کے پوچھیں کہ وہ تسخیر قلوب کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے کیا ان کے پاس وظیفہ۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا کئی بار، جب آتے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، خطاب سے پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بھی، بس ہر ایک نے اپنا قیاس۔ چونکہ سارے علماء اور اس زمانے کے بزرگ عالم دین سب میرے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی نا، ساروں کی کثرت کے ساتھ۔ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ بات مجھے بتا بھی دی ساری، اور کہا کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے، بتائیں کیا وظیفہ ہے آپ اس میں۔ میں نے کہا وظیفہ تو ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، فائدہ نہیں، آپ مانیں گے نہیں۔ انہیں کہا نہیں ہمیں یقین آئے گا، ہماری تو بڑی زندگی گزری ہے آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کو شاید آ جائے گا، تو ان باقی علماء کو ممکن ہے نہیں آئے گا، جو اس وقت ساتھ نہیں ہیں، لیکن یقین نہیں کریں گے آپ کو۔ انہوں نے اصرار کیا بتا دیں، میں نے کہا وظیفہ میرے ہے، میں بتا دیتا ہوں، مگر بشرطے کہ آپ یقین کرتے یقین کریں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا کہ میرے پاس جو وظیفہ جو میں کرتا ہوں وہ یہ وظیفہ ہے کہ میں کوئی وظیفہ مخلوق کی خاطر نہیں کرتا، کوئی وظیفہ مخلوق کے دھیان میں بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے سوا عالم خلق میں سے کسی چیز کی طلب میں بھی کوئی وظیفہ نہیں کرتا۔ تو مخلوق کے لیے کوئی وظیفہ، کسی کے دل کھینچ اور تسخیر کر یا فلاں کر یا فلاں کر، کسی کو دھیان میں ہی نہ لانا، یہ میرا وظیفہ ہے، اور صرف اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے سمجھ لیا انہوں نے۔ اس کے بعد اس موضوع پر نہیں ملے، بتا دیا ہوگا، اب اللہ بہتر جانے کسی نے یہ وظیفہ مانا یا
مگر اس سے بڑا وظیفہ نہیں اگر آپ اس کو پریکٹس کریں۔ میں بچہ تھا، چھوٹی عمر میں ابا جی قبلہ کی زبان سے یہ نصیحت سنی تھی، اور یہ نصیحت کے الفاظ ان کے وضع کردہ نہیں تھے، یعنی یہ ایک معروف نصیحت تھی جو اس زبان میں چلتی تھی، یعنی پرانے لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ میں نے ابا جی قبلہ سے سنا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، کار سے مراد کام کاج، دنیا کا جو کام کاج آپ کے لیے فرض اور جائز ہے اس کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور کرتے رہیں، مگر دل صرف یار کی طرف رکھیں، دل کبھی کسی کام کی طرف نہ ہو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔